اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ 11 بجے دعا ہے اور 11 کا مطلب انشاءاللہ 11 ہی ہے۔ ہم سب لوگ ایصال ثواب کی باوقار تقریب میں شمولیت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جس دوست کی روح کو ثواب پیش کرنے کے لیے یہ نمائندہ اجلاس سجا ہے، ان کا نام اپنے شعبے کے جملہ معاملات سے باخبر ہوتا ہے۔ تاجر تجارت کے نشیب و فراز، کلیات اور جزیات سے مکمل طور پر واقف ہوتا ہے۔ زمیندار زمین کے معاملات کو بخوبی جانتا اور سمجھتا ہوتا ہے۔ کس موسم میں کس فصل کی ضرورت، کس قسم کا بیج ہونا چاہیے، پانی کب لگانا چاہیے۔ جدید دور میں مختلف سپرے، مختلف ادویات، ان کا استعمال شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے علم، تعلیم، اس کے متعلق جو اس پیشے سے لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ علم کی ویلیو اور اہمیت کیا ہے۔ مختلف مضامین، مختلف سبجیکٹس دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ ان سے جڑے ہوئے لوگ ان کی باریکیوں سے واقف بھی ہوتے ہیں اور ان میں ماہر بھی ہوتے ہیں۔ اس عالم آب و گل میں ایک اور دنیا بھی ہے، ایک اور جہان بھی ہے، جس کو اندرون کا جہان کہا جاتا ہے، جس کو باطن کا جہان کہا جاتا ہے، اور اس سے انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کے مزاج میں ضد ہو، ادروائز اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ اہل ایمان کی اور اہل اسلام کی باوقار مجلس ہے تو میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر اور آشکار بھی ہے، اور اللہ باطن بھی، مخفی بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، پردوں میں بھی ہے۔ اور مومن کے لیے باطن کو سمجھنے کے حوالے سے اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے کہ ہر مومن یہ جانتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ نظر نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے تو یہی باطن ہے۔ لا تدرکہ الابصار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. یہ جو میں نے باطن کی بات کی ہے اسی کو یہ آیت ایک اور حوالے سے کھول رہی ہے. آپ کی بس توجہ کی ضرورت ہے، نہ نعروں کی ضرورت نہ ویلوں کی ضرورت. سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے تو اپنی خوشی سے اور اپنی یہ کہنی ہے، میرا وہ بھی مطالبہ نہیں ہے، توجہ مطالبہ ہے. اللہ باطن ہے، پردوں میں ہے اور ہے، اور اس نے ریزن بیان کی، اس نے سبب بیان کیا کہ میں کیوں نہیں دکھتا جب میری ذات ہے، میرا وجود ہے، میری صفات ہیں، میری ایک پرسنالٹی اول سے لے کر آخر تک موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی کائنات کی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو تک رہا ہے. آگے پھر اس کی ریزن بیان کی کہ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ سب کو اس لیے تک رہا ہے. ساری کائنات کا منظرنامہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کی مبارک آنکھوں کے سامنے اس لیے چمک رہا ہے کہ وہ باخبر ہے، وہ خبیر ہے. اور اس کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس تک میری اور آپ کی اپروچ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ، اس لیے کہ وہ لطافت کا سرچشمہ ہے. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے بھی ایک فزیکل اور ایک حصی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ کی آنکھ آپ کے بالوں کو دیکھتی ہے، ماتھے کو دیکھتی ہے. آپ کی آنکھ آپ کے ناک کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ آپ کے رخساروں کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ پوری باڈی کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ در و دیوار کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ کہکشاؤں کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ آبشاروں کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ سیاروں کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ فلک و زمین کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ سورج کو دیکھتی ہے، آپ کی آنکھ چاند کو دیکھتی ہے، لیکن آپ کی آنکھ اپنی آنکھ کو نہیں دیکھتی. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ آنکھ لطافت کا سرچشمہ ہے. اس میں اللہ نے وہ لطافت رکھی ہے، وہ ایک خوبصورتی اور ایک باریکی رکھی ہے کہ یہ آسمان تک دیکھ رہی ہے اور آنکھ کو آنکھ نہیں دیکھ رہی. تو جب آپ کے چھوٹے سے وجود میں ذرہ برابر ایک نور کی رتبی ہے، اس تک میری اور آپ کی اپروچ نہیں ہے، تو جو نور علی نور ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج، یہ مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دیکھا. اب سننے والوں نے سوچا اور وہ سوچ رہے تھے وہ کیسا تھا. حضور نے فوراً جواب دیا ہوا نور علی نور، وہ نور ہی نور تھا. تو چونکہ وہ لطافت کا سرچشمہ ہے اس لیے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. چونکہ میرا موضوع ذرا ایک مختلف حوالے سے ہے اور میں نے 11 بجے تک ختم پڑھ کے دعا بھی کرنی ہے، صرف آپ کے ذہنوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں کہ اس ساری کائنات میں جہاں سیاست ہے، جہاں علم و دانش ہے، جہاں تجارت اور بزنس ہے، جہاں کاشتکاری ہے، جہاں مختلف سورسز آف انکم ہے، جہاں مختلف دنیا کے معاملات اور دنیا کے اسباب اور دنیا کے وسائل ہے، اسی جہان میں ایک چھپا جہان باطن بھی ہے، اور اس باطن تک پہنچنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے. اور اس باطن تک رسائی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھی دیا، حضور نے تعلیم بھی دی، حضور نے تربیت بھی فرمائی. ان ساری باتوں کو میں اشاروں میں صرف بیان کر رہا ہوں اور صرف دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت تک رسائی کے لیے اللہ کا حکم، رسول اللہ کا حکم، رسول اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت، رسول اللہ کے بتائے ہوئے گر موجود ہیں. آخر کوئی بات تو ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے روئے زمین پر موجود ہیں اور موجود رہیں گے جنہوں نے کہا ہمارا رب، ہمارا پروردگار اللہ، ثم استقاموا،
پھر زمین میں کچھ بھی ہوتا رہے، فضاؤں میں کچھ انقلاب آتے رہے، آسمانوں میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہے، جنہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، آسمان اور زمین کے معاملات چینج ہو جائے، سورج اور چاند کی گردش میں تبدیلی آ جائے، وہ اپنے نعرہ حق سے ہٹتے نہیں ہے۔ او روے راضی جس دی میں پاویں رس جاوے ساری نئے، وہ اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ، پھر ڈٹ گئے۔ ڈٹنے کی مثال پہاڑ کی لے لے، ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، ہر چیز ادھر ادھر ہو سکتی ہے، ہر چیز میں حرکت ہو سکتی ہے، لیکن پہاڑ یہ وہ واحد اللہ کی مخلوق ہے، چونکہ اللہ نے اس سے کام ہی یہی لیا ہے نا۔ جب زمین پانی پہ سجائی گئی، زمین کو تھر تھراہٹ آئی، زمین کو کانپنا لگنا، اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو بطور کیل ٹھوک دیا ہے۔ جس کو اللہ نے ٹھوک دیا ہے اس کو پھر انقلاب کیسے، اس کو حرکت کیسے؟ ہاں ہاں ہاں، چشم فلک نے ایک منظر دیکھا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان سے جب شہید صحابہ کو لے جا کر مدینہ شریف لے جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور پہاڑ احد پہاڑ جس کی لمبائی 3 میل ہے، پورے کا پورا حرکت میں آ گیا۔ حضور نے فرمایا ان صحابہ کو یہیں رکھ دو، اور احد پہاڑ مجھے یہ عرض کر رہا ہے کہ یہ اگر میرے دامن میں رہے تو میری خوش نصیبی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک مثال دنیا میں موجود ہے، لیکن اس کا تعلق میرے رسول کی محبت کے ساتھ ہے، میرے رسول کی نسبت کے ساتھ ہے، میرے رسول کی چشم کرم کے ساتھ ہے، اور میرے رسول کی عظمت کی گواہی ہے۔ اور ہر کوئی کائنات میں مثال نہیں ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرکہ ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت میں آیا ہو۔ حضرات ذی وقار تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ، ثم استقاموا، پھر مختلف معاملات دنیا میں آئے، برادری کے معاملات بھی آئے، دوستوں کے معاملات بھی آئے، رشتہ داری کے معاملات بھی آئے، محلے والوں کے معاملات بھی آئے، گاؤں والے کے معاملات بھی آئے، ضلع والوں کے معاملات بھی آئے، صوبہ والوں کے معاملات بھی آئے، ملکی معاملات میں بھی تبدیلیاں آئیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑے بڑے مطالبے ہوئے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ٹھان لی تھی او روے راضی جس دی میں پاویں رس جاوے ساری نئے، جنہوں نے یہ ٹھان لی تھی انہوں نے کوئی چینج نہیں آنے دی، انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ اللہ فرماتا ہے، ابھی میں ذوالفقار صاحب کی بات نہیں کر رہا، عقل مند سمجھ رہے ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، میں ابھی یہ بات کر رہا ہوں باطن بھی تو کوئی جہان ہے نا، تو اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، زمین میں کچھ ہوتا رہے، فضاؤں میں کچھ ہوتا رہے، آسمانوں میں کچھ ہوتا رہے، انہوں نے جو نعرہ حق اور نعرہ مستانہ لگایا تھا اس کا پہرا دینا اپنی زندگی کا فرض الفرائض سمجھ لیا، اپنی زندگی کا مقصد حقیقی جان لیا، اپنی زندگی کا حقیقی مشن اور منشور جان لیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایسے بندوں کو میں ویلیو بخشتا ہوں، ایسے بندوں کو میں البیلی عزت و توقیر سے نوازتا ہوں، پھر اپنے ایسے بندوں کو میں ایک انمول اور وکھرا اور انوکھا مقام دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرماتا تنزل علیہم الملائکہ، ان بندوں کی ملاقات کے لیے اپنے فرشتے ٹور دیتا ہوں، اپنے فرشتے بھیج دیتا ہوں۔ میرے کسی دوست کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ آیت نبیوں کے لیے ہے، یہ آیت رسولوں کے لیے ہے، نہ میرا قرآن نبیوں کے لیے نہیں آیا، رسولوں کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے اپنے زمانے میں حق کے تبلیغ ادا کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ میرا قرآن میرے لیے آیا، آپ کے لیے آیا۔
اللہ مجھے اور آپ سے فرما رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے، اس لیول پہ آ جاؤ، اس مقام پہ آ جاؤ، اللہ کو یوں راضی کرو، اللہ سے یوں ٹوٹ کے محبت کرو، اللہ کی معرفت کے نور سے اپنے سینوں میں اتنے اجالے اور اتنے دیے جلا لو کہ اللہ کائنات کا نظام تبدیل کرتے ہوئے فرشتوں کو تمہاری زیارت اور ملاقات کے لیے فرش زمین پہ بھیج دے۔ اور وہ صرف زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے، صرف صحبت حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ اللہ کی طرف سے سفیر بن کے آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایلچی اور قاصد بن کے آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پیغام بر یعنی پیغام ٹرانسفر کرنے والا، میسج کنورٹ کرنے والا وہ بن کے آتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے ہر ڈر اور ہر غم کی پرواہ نہیں کی، اب میں روز قیامت تک ہر ڈر اور ہر غم سے تجھے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا سٹیٹس بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جو ڈر اور غم سے بالا ہو جاتے ہیں ان کا ایک نام طے کیا جاتا ہے، ان کا ایک منصب طے کیا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں منصب ہوتے ہیں، یہ استاد کا منصب ہے، یہ باپ کا منصب ہے، یہ ماں کا منصب ہے، یہ چچو کا منصب ہے، یہ ماموں کا منصب ہے، دنیا داری میں چلے آئے یہ ڈی سی کا منصب ہے، یہ اے سی کا منصب ہے، یہ ڈی پی او کا منصب ہے، یہ ایس پی کا منصب ہے۔ مختلف شعبوں میں، مختلف محکموں میں، مختلف لیول کے افسران کے نام ہیں۔ فرمایا جو دنیا میں ڈر اور غم کی کیفیات سے اوپر چلے جاتے ہیں، فرمایا ان کا منصب اور ان کا جو نام میری بارگاہ میں پکارا جاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کا دوست۔ 11 بجے دعا ہے، آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی کہ بات کہاں سے کہاں جا رہی، کس طرح سمٹے گی، جو چھیڑ لیتا ہے وہ سمیٹ بھی لیتا ہے۔ توجہ درکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک باطن جہان ہے، محمد ذوالفقار علی آپ میں سے اس دنیا میں آئے، آپ میں سے ہی جوان ہوئے، آپ میں سے ہی پلے بڑھے، آپ میں ہی رہ کر انہوں نے دنیا داری کی، انہوں نے دنیا کے معاملات کے ساتھ اپنا وقت گزارا، انہوں نے کمائی بھی کی، انہوں نے مختلف لوگوں سے ریلیشن اور تعلقات بھی بنائے، ان کی اولاد بھی ہوئی، ان کے رشتے اور رشتہ داریاں بھی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر میں نے شروع میں کہا جو بندہ جس شعبے سے جڑا ہو وہی اس شعبے کی باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ چونکہ میں اس شعبے سے جڑا ہوں جس سے وہ جڑے تھے، اس لیے میں اسی محور میں رہ کر گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار رب ذوالجلال نے ان کو من کی جو خوبصورتی عطا کی تھی اور من کی جو ایک حسن عطا کیا تھا وہ یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد عالی ہے، فرمایا الحب للہ والبغض للہ۔ اور دوسرا اسی مفہوم کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی طرف سے محشر کے میدان میں یہ آواز لگائی جائے گی، یہ صدا لگائی جائے گی، این المتحابون فی، این المتزاورون فی، این المتجالسون فی، این المتبازلون فی۔ یہ 4 کلمات اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ، کون؟ فرشتہ، اپنی طرف سے نہیں، کس طرف سے؟ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ، اور روز محشر یہ اعلان کرے گا۔ پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے الحب للہ والبغض للہ، پیار کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے کٹنا ہے، کسی سے دور ہونا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ کی منشا یہی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ میں اس طرف جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ریلیشن شپ کن بنیادوں پہ بناتے ہیں، ہم تعلقات کن حوالوں سے استوار کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں رہنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں فلاں سے فلاں سے
فلاں سے اگر بنا کے رکھیں گے تو ہم کچہری میں، ہم تھانے میں، ہم فلاں ماحول میں عزت پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، فلاں مصیبت کی گھڑی میں فلاں کی دوستی کی وجہ سے عزت و افتخار کے منبر پہ بیٹھ جائیں گے۔ بے شک اپنی جگہ یہ حقیقتیں ہیں، اور جو لوگ ان حقیقتوں کو چاہنے والے ہیں ان کو مبارک ہو، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، سچا بندہ وہ ہے، کامیاب بندہ وہ ہے، اور نبی مدنی مٹھن منٹھار کی نگاہوں میں بسنے والا امتی وہ ہے جو تعلقات کی بنیاد فقط اللہ کی ذات کو رکھے۔ اگر کسی سے پیار کرے تو اللہ کی وجہ سے پیار کرے، کسی سے دور ہو جائے تو اللہ کی وجہ سے۔ الحمدللہ محمد ذوالفقار علی کو رب ذوالجلال نے یہ باطنی خوبصورتی عطا کی تھی، یہ ایک باطنی نعمت عطا کی تھی کہ انہوں نے آخری 15-20 سالوں میں اس حقیقت پہ پہرا دیا، اپنے سارے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم، حضرت اللہ اور اس کے رسول کی چاہت، اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اور وہ دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں روز محشر یہ آواز لگائی جائے گی، صدا لگائی جائے گی، این المتحابون فی۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ روز قیامت آنے والا ہے، جانتے ہیں یا نہیں؟ صرف جانتے ہیں یا مانتے بھی ہیں؟ زبان سے ماننے والے بہت ہیں، دل میں اس ماننے کو اتارنے والے کم ہیں۔ اگر دل میں وہ اتار نصیب ہو جائے، بندے کی زندگی میں حقیقی انقلاب آ جائے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ فرمایا پرہیزگاروں کی جو 6 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہیں یقین کامل ہے کہ آخرت کا دن برپا ہونے والا ہے۔ جب یقین کامل ہو جائے بندے کی زندگی ان بیلنس نہیں رہتی، بندے کی زندگی غیر متوازن نہیں رہتی، بندے کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، بندہ بن کر جینا پسند کرتا ہے۔ اور بندگی وہی ہے جس میں اللہ کی عظمت، بندگی وہی ہے جس میں اللہ کی محبت، بندگی وہی ہے جس میں اللہ کی معرفت، اور بندگی وہی ہے جس میں سونے نبی کا قرب نصیب ہو جائے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ بظاہر زندگی ہے لیکن اس کا اخیر کوئی نہیں ہے، اس کا انجام کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس میں کوئی استقلال نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو بندگی کے تابع رہ کر گزاری جائے۔ اور بندگی کا میں نے اشارتاً مفہوم بیان کر دیا، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا پیار، اللہ کی تابعداری اور سونے نبی کا قرب، دونوں ہستیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، توجہ درکار ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا روز محشر یہ صدا لگائی جائے گی، یہ صدا لگائی جائے گی، این المتحابون فی۔ وہ لوگ آگے آ جائیں، اللہ فرمائے گا وہ لوگ آگے آ جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہو اور اس میں کوئی سپیکر یہ کہہ دے کہ فلاں پرسنالٹی آگے آ جائے، فلاں شخصیت آگے آ جائے، یہ عزت و تکریم کا انداز ہے یا نہیں؟ تو روز محشر جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے مقرر ہونے والا نمائندہ فرشتہ آواز لگائے گا این المتحابون فی۔ وہ لوگ آگے آ جائیں، وہ لوگ باقی نشستوں کو چھوڑ کے میرے عرش کے قریب آ جائیں، میری کرسی کے قریب آ جائیں۔ یہ وہ اللہ کی کرسی ہے جس کے رائٹ ہیں دائیں جانب میرے آقا فرماتے ہیں میری کرسی سجی ہوگی۔ اور فرمایا صرف میں ہوا میں باتیں نہیں کرنے والا، میں اس کا تمہیں مقام بھی نام بھی بتا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا اس کا نام محمود ہے۔ اللہ کا عرش رائٹ ہینڈ، دائیں طرف حضور کی کرسی جس کا نام حضور نے طے کیا، مقام محمود حضور نے نام بتایا۔ یا رسول اللہ محمود کیوں؟ فرمایا یہ ریزن بھی بتا کے چھوڑوں گا۔ فرمایا یحمدہ الاولون والآخرون، وہ محمود اس لیے، توجہ، وہ محمود اس لیے کہ اس دن اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو کر اللہ اور میرے سامنے میری نعتیں پڑھیں گے، میری عظمتوں کو سلام پیش کریں گے، میری تعریف کے گن گائیں گے، اس لیے وہ مقام محمود ہے۔
ذوق طبع کو چھیڑنے کے لیے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں، جس کرسی کے ساتھ میرے رسول کی نسبت ہو جائے وہ کرسی محمود ہو جائے، تو جس وجود میں رسول کا پیار آ جائے، جس وجود میں رسول کی محبت کی آبشاریں پھوٹنے لگے، جس وجود میں رسول رحمت کی محبت، رسول رحمت کی عقیدت، رسول رحمت کا احترام، رسول رحمت کی معرفت کی چاندنی کے دیے جلنے لگے، اس وجود کا اللہ کے دربار میں مقام کیا ہوگا؟ توجہ دیجئے نا، یہ حقائق ہے، ان پہ غور و فکر کیجئے۔ فرمایا یحمدہ الاولون والآخرون، کہ اس کرسی کو کے سامنے آ کر ساری مخلوق میری حمد کرے گی، میری تعریف کرے گی، میری ثنا کرے گی، میری بارگاہ میں جو اللہ نے مجھے عزتیں دی گی وہ یاد کرائے گا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اس ماحول میں اللہ کی طرف سے نمائندہ فرشتہ جو مقرر ہوگا وہ کہے گا آگے آ جائیں۔ کون آگے آ جائیں؟ این المتحابون فیہ، وہ لوگ آگے آ جائیں جو دنیا میں صرف اس لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، وہ دنیا میں صرف اس لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کہ میں راضی ہو جاؤں۔ کل ہم نے جنازہ پڑھا، 75 دوست وہ اس جنازے میں شامل ہوئے جن کا وڈیج صاحب کے ساتھ نہ کوئی زمینی تعلق، نہ کوئی تجارتی تعلق، نہ کوئی رشتہ داری کا تعلق۔ جو رشتہ داری والے 2-3 احباب باہر کے شامل ہوئے، میں ان کو آؤٹ کر کے 75 فگر بول رہا ہوں۔ پھلوال والے حضرات ان کو ہٹ کے میں باقی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، 75 لوگ جنازے میں ایسے شامل ہوئے، ان کا وڈیج صاحب کے ساتھ نہ کاروباری تعلق، نہ کوئی کاشتکاری کا تعلق، نہ کوئی اور تجارت بزنس اور دنیا داری کا تعلق، نہ ان کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق، ان کے ساتھ وہ تعلق جس کی نشاندہی کرتے ہوئے آقا نے فرمایا وہ لوگ آگے آ جائیں جو اس دنیا میں مجھ سے اس لیے محبت کرتے تھے میں راضی ہو جاؤں۔ کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ کچھ تو بول دے۔ یہ بھی تو کوئی ایک جہان ہے نا، 75 لوگ 2-3 صفحے جنازہ گاہ کی بنی ہوں گی، وہ لوگ جو اس لیے آئے۔ وجہ کیا تھی کہ وڈیج صاحب اپنی زندگی میں اس حقیقت کو جانتے تھے، اس نقطے کو سمجھتے تھے کہ جس جگہ میں اللہ کی محبت کا درس لینے جاتا ہوں، جس جگہ قرب مصطفیٰ کی خیرات لینے جاتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اس جگہ سے میری طرح ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں۔ تو حقیقی رشتہ یہ ہے۔ اسی لیے دوستو توجہ چاہتا ہوں، میں بالکل قرآن اور حدیث سے باہر نہیں نکلوں گا۔ جتنی ضربیں لگا لیں، جتنی جمع تفریق کر لیں، جتنی تقسیم کر لیں، جتنی گہری عینک لگا کے بیٹھے، جتنی گہرائی میں چلے داخل ہو کر تنقید کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، ساری گفتگو قرآن و حدیث کے محور میں گھومے گی۔ اللہ فرماتا ہے یوم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے روز قیامت بڑے بڑے جگری یار، بڑے بڑے جانی دوست، بڑے بڑے سب کچھ قربان اور نثار کرنے والے یار صرف بھاگ نہیں جائیں گے، دشمنوں کی جماعت میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ الاخلاء، اخلا، اخلا یہ خلیل کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ کس کی جمع ہے؟ اور خلیل تو آپ سب لوگ جانتے ہیں نا، ایک اللہ کے اولو العزم نبی کا لقب ہے۔ کن کا لقب ہے؟ آپ نے نہیں بولنا۔ کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ کیوں خلیل اللہ؟ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کا دل دوست کی محبت سے یوں بھر جائے کہ رتی برابر بھی کوئی اور داخل نہ ہو سکے۔ لیکن عربی زبان میں وسعت ہے، اللہ اکبر۔ عربی زبان میں دوست کے لیے صرف خلیل نہیں ہے، عربی زبان میں خلیل بھی ہے، عربی زبان میں شفیق بھی ہے، عربی زبان میں حمیم بھی ہے، عربی زبان میں جلیس بھی ہے، عربی زبان میں انیس بھی ہے، عربی زبان میں صدیق بھی ہے، عربی زبان میں حبیب بھی ہے۔ یہ تو اتنا میں نے بولا جتنا آپ یاد رکھ سکتے تھے، جو برداشت کر سکتے تھے، اور یہی وہ عربی کی عظمت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وڈیج صاحب یہ جان گئے تھے اللہ کی زبان عربی، رسول اللہ کی زبان عربی، قرآن کی
زبان عربی، جنت کی زبان عربی، سعد اللہ، سعد الحسن اور محبوب الحسن کو اللہ اور اس کے رسول کی زبان کی پہرے داری کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یہ وہ نقطہ ہے، یہ وہ حکمت ہے۔ دنیا والے کچھ کہتے رہے، دنیا والے کچھ سوچتے رہے، حقیقت کیا ہے اس پہ نظر رکھو۔ حضرات ذی وقار توجہ درکار ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حبیب، شفیق، انیس، یہ سارے دوست، اور خلیل وہ دوست ہے جس کے پیار سے، جس کی محبت سے دوست کا دل بھر جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر جمعہ کے روز فرمایا تھا، میں اگر دنیا میں کسی مخلوق میں سے کسی کو خلیل بناتا وہ ابو بکر کی ذات ہوتی، لیکن میں نے خلیل اللہ کو بنایا ہے، خلیل اللہ کو بنایا ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، بھول رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک۔ چلو وہ جو بات میں نے چھیڑی وہ بھول گئی۔ عید المتحابون فی، فرمایا وہ روز قیامت اللہ رب العزت کی طرف سے صدا ہوگی، وہ لوگ آگے آ جائیں۔ وہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ 75 لوگ جو جنازے میں شریک ہوئے ان کا کوئی ظاہری ریلیشن اور تعلق نہیں تھا، وہ اس لیے ان سے اور وہ ان سے اس لیے پیار کرتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو میں نے آپ کو ایک مثال دے دی کہ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ بھی ساڈیاں بیٹھکاں دا موضوع ہے نا۔ گلاں تو بڑیاں سچیاں ہوندیاں بعض بندیاں دیاں، پر ہن بندے دسدے کوئی نہیں۔ یہ ہے موضوع یا کوئی نہ؟ بولو ہے یا کوئی نہ؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا فریب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن قیامت تک سچے بھی قیامت۔ میرے آقا نے فرمایا من جد وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ گھارا لیا دن ایڈے ایک باری ہوں کوئی شاید نہیں لے آؤں، توجہ میں صرف چاہنا، گھارا لیا دن صابن کپڑے دھونے والا لیا دیو، کھرے بھی تھوڑا مال بھی چنگیری کٹھے، سمجھ آؤں گی پئی؟ انہاں دا اے مطالبہ ہوندا تے نال تریجا مطالبہ میں شامل کر لینا، کھرے بھی تھوڑا مال بھی ڈھیر کٹے تے تریجا میں نال اے مطالبہ اندر شامل کر لینا، سستا بھی لگے۔ ہے یا نہیں مسئلہ بتائیں؟ کھرے بھی کم، محل بھی زیادہ نکالے، اور میں پھر شامل کرتا ہوں سستا بھی ہو۔ پلوال گئے، کوٹ گئے، سرگودا گئے، اگر لاہور کا چکر لگ گیا 2 گھنٹے اس صابن کی چکی پہ برباد کیے، کھرے کم محل زیادہ نکالے، سستا بھی ہو، اگر صابن کی چکی پر 4 گھنٹے میں برباد کر سکتا ہوں تو اس دل کی چکی کو پاک کرنے کے لیے میری اور آپ کی یہ ترجیح نہیں رہی ہے، ڈیمانڈ نہیں رہی ہے، ضرورت نہیں رہی ہے، ورنہ اللہ فرما رہا ہے سچے موجود ہیں۔ اور حضور کہہ رہے ہیں من جد، ایک منٹ رک جاؤ، ایک منٹ رک جاؤ، ایک منٹ رک جاؤ، من جد وجدا، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو کوشش کر کے تو دیکھو، تو این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے پیار اس لیے کرتے تھے میں راضی ہو جاؤں۔ این المتجالسون فی، ایک دوسرے کی بیٹھکوں میں، ایک دوسرے کے داروں پہ، ایک دوسرے کے ڈرائنگ رومز میں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہوٹلوں میں کیوں بیٹھتے تھے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ این المتزاورون فی، ملاقات کیوں کرتے تھے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ خرچ کیوں کرتے تھے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ خرچ کیوں کرتے تھے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جو اس بنیاد پر مخلوق سے تعلق بناتا ہے اللہ اسے یادگار کر دیتا ہے، اللہ اسے امر کر دیتا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے سینوں میں آباد فرما دیتا ہے، اس کے احترام اور عظمت سے سینے جگمگ جگمگ کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ نیاز میں ہماری حقیر سی یہ التجا ہے کہ رب ذوالجلال
آقا کریم کی بشارت کے مطابق ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ان کی اولاد کو ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچا راستہ یہی ہے، پکا راستہ یہی ہے، حقیقی راستہ یہی ہے۔ اللہ نے خود کہا اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگو کہ ہمیں سیدھی راہ نصیب ہو جائے۔ اب سوال پیدا ہوا سیدھی راہ کون سی ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر مالک تو نے انعام کیا ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی اولاد کے لیے 4 احکام موجود ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے ان کا جنازہ پڑھے، کوئی وجہ بن جائے، رکاوٹ بن جائے، ٹکٹ نہ ملے، دھرنا ہو، راستے بند ہو یا شدید بیماری یا اور راستے کا کوئی ایشو ہو جائے، اپنی طرف سے 100% ٹرائی کرے، 100% کوشش کرے کہ جنازے میں شامل ہونا ہے۔ پہلا حق یہ ہے جنازے میں شامل ہو۔ دوسرا حق یہ ہے انہوں نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو، وصیت شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کو پورا کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے مسلسل بخشش کی دعا مانگتا رہے۔ یہ چونکہ موضوع نہیں اور وقت بھی اپنی حد کو پہنچ گیا ورنہ اس پہ تھوڑا میں چلتا، بخشش کی دعا مانگتا رہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ والدین کے جو تعلقات اور جو رشتے ہیں ان کو نبھاتا رہے۔ تو اب محبوب الحسن اور سعد الحسن کے لیے میری یہی تجویز ہے اور میرا یہی مشورہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اس حق، سچ، پیار، محبت، اخلاص اور وفا کے راستے سے اپنے پیروں کو ڈگمگانے نہ دیں۔ یہی عزت دنیا میں اور یہی عزت قبر میں اور یہی عزت رسول اللہ کے سامنے آخرت میں نصیب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد تعينك الأقدم والمظهر الأتم لاسمك الأعظم بعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك۔ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، 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 صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ دوستو یہ ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں اور کل شریف
آمین۔ جو کلام پاک میں نے پڑھی، جو حمد و ثنا ہوئی، جو دوستوں نے مل کی 1,00,000 درود شریف میں ساتھ لایا تھا، 70 قرآن پاک بارو شریف سے آئے، سعد الحسن نے، باقی احباب نے جو کلام عطا کیا، سب کا ثواب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پہنچے۔ حضور سے قبل، حضور کے سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور کے والدین طیبین طاہرین کو اس کا ثواب پہنچے، حضور کے آباء و اجداد کو ثواب پہنچے، سیدہ حلیمہ سعدیہ، سیدہ ام ایمن، جناب عبد الرحمن، سب کو ثواب پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان جو حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اقدس کو ثواب پہنچے۔ حضور کی ازواج مطہرات بالخصوص اماں جی خدیجۃ الکبریٰ، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ارواح طیبات کو ثواب پہنچے۔ حضور کی پاک آل کو ثواب پہنچے، شہزادے شہزادیوں کو ثواب پہنچے، بی بی پاک کی روح اقدس کو ثواب پہنچے، حسنین کریمین معظمین مقدسین مکرمین ان کی ارواح طیبات کو ثواب پہنچے۔ حضور کے سارے صحابہ کو اس کا ثواب پہنچے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، اصحاب صفہ، عشرہ مبشرہ، سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضور کی امت کے سارے علماء، مفسرین، محدثین، مجتہدین، 12 ائمہ، سب کو اس کا ثواب پہنچے۔ حضور غوث پاک کی روح کو ثواب پہنچے، حضور داتا حضور کی روح کو اس کا ثواب پہنچے، سیدنا سلیمان جزولی کی روح کو ثواب پہنچے، خواجہ اجمیری کی روح کو ثواب پہنچے، تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے، بالخصوص حضرت خواجہ شمس العارفین، خواجہ محمد دین، خواجہ ضیاء الدین، خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، ارواح طیبات کو ثواب پہنچے۔ ان ارواح مقدسہ کے توسل سے خواجہ معظم الدین، خواجہ محمد حسین، خواجہ غلام سدید الدین، خواجہ حافظ غلام حمید الدین معظمی کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے۔ ان سب ہستیوں کے تصدق محمد ذوالفقار علی صاحب کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ جتنے لوگ اس امت میں دنیا سے چلے گئے اور ان کی روحوں کو ثواب پیش کرنے والا کوئی نہیں، ان کو بھی ہمارا ثواب پہنچے۔ حضور کی ساری امت میں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو ثواب پہنچے۔ حاضرین مجلس میں سے جن لوگوں کے رشتہ دار، دوست، احباب، ماں باپ، اولاد، کوئی بھی دنیا سے چلا گیا، سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم